بہت سارے گولز ہیں جنہیں ہم امپورٹنٹ گولز کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. امپورٹنٹ گول سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان تمام میں سے کوئی ایک ابھر کر اوپر آ جائے گا جس کو ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کنسیڈر کریں گے. وائڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ یہ ارجنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. صحیح. اگر ہم اس گول کو اچیو نہیں کریں گے تو پھر باقی چیزیں ہم جتنی بھی زندگی میں کرتے رہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمہ وقت ہم زندگی کے جس بھی دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہمارا کوئی نہ کوئی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ ایک ہی وقت میں 4 5 6 8 ڈفرینٹ گولز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کو وہ بالکل منیمم لیول کے اوپر جا کر اچیو کرتے ہیں یا اچیو نہیں کر پاتے. ہیومن برین جو ہے یہ وائلڈ ہے کسی ایک ہی کام کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں, کہ ایک وقت میں ہمارا برین جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کسی گول کے اوپر اگر اپنا فل اٹینشن فوکس کریں گے تو ہم اس کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ اچیو کر سکیں گے. فرض کریں اگر ہم 2 وائڈلی امپورٹنٹ گولز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم 84% ایکسیلنس کے ساتھ دونوں کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم تیسرا گول بھی ایک ایڈ کرتے ہیں تو ہماری ایکسیلنس کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو کے 64 پہ چلا جائے گا. اور اگر ہم 5 گولز پہ ایک ہی دم کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسیلنس کا لیول جو 5 گولز کا ہے وہ 33% ہو جائے گا. ایک تو ہمیں چیز یہ دیکھنی ہے کہ اگر ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک وقت میں ایک یا میکسیمم 2 وائڈلی امپورٹنٹ گولز پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ایکسپرٹس یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کسی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول پہ کام کریں. ہم نے زندگی میں جتنے بھی اہم گول بنائے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک گول پریورٹی کے اعتبار سے سب پہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے, اور یہ ارجنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. زیادہ تر ہم لوگ یا تو اہم چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اہم چیزوں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ہیں, لیکن جو ناکام لوگ ہمیں زندگیوں میں نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر ارجنٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی کا کام ہے, وائڈلی امپورٹنٹ گول فیملی کا یہ ہے کہ مریض کو کسی نہ کسی علاج میں لے جائیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم آپ؟ خیریت سے. میں میڈم کا تعارف تھوڑا سا آپ کو ہر ہی پروگرام میں دیتی ہوں, اور آج بھی میں آپ ایک رسمی سا تعارف دوں گی, لیکن میڈم کے جو سکلز ہیں وہ اپنی پہچان آپ ہیں, کیونکہ ان سکلز سے ہمیں بھی بہت مدد ملتی ہے, کیونکہ یہ ولنگ ویز کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام بھی ہیں, اور ان کی گائیڈنس کی روشنی میں ہم بھی بہت ایکسل کرتے ہیں اپنے کام میں, اور اسی طرح یہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہیں. اور آج کے موضوع کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. یہ پروگرام تو ترتیب دیا گیا ہے ایسی فیملیز کے لیے جو کہ کوئی نہ کوئی اپنا پیارا نشے کی بیماری کے شکار کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں, مگر آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر ہمیں ہماری ذاتی زندگی میں کوئی ایسا پروجیکٹ ڈیل کرنا ہے یا کوئی ایسا گول اچیو کرنا ہے جو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے, یا ہم اپنے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی سوچتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتے, جیسے اگر کوئی شخص موٹا ہے اور وہ سلم نہیں ہو پا رہا, اگر کوئی اپنا سوشیو اکنامک سٹیٹس چینج کرنا چاہتا ہے مگر وہ بے بسی کا شکار ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی اچھی جاب حاصل کرنا چاہتا ہے مگر یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو پھر کیسے اپنی زندگی پہ اختیار پیدا کیا جائے, کیسے اپنے گولز کو اچیو کیا جائے, نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اگر آپ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں یا آپ کسی ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر سبھی لوگ بہت اچھا کام کرنے کے باوجود ایٹ دا اینڈ اگر ریزلٹس اچھے نہیں آتے تو پھر ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. یا پھر اگر میں بات کروں اپنے پروگرام کی ریئل سینس کے ساتھ جو کہ نشے کی بیماری سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر نشے کی بیماری کو اگر ایک پروجیکٹ کے طور پہ ڈیل کیا جائے جس میں ایٹ دا اینڈ نشہ نہیں چھٹتا, تو پھر کیا ایسا کیا جائے. آج کے اس پروگرام میں ہمیں میڈم سے اس بارے میں بھرپور مدد ملے گی, اور مجھے یقین ہے ناظرین آج کے پروگرام سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. تو میڈم یہ جو ایجنڈا میں نے بیان کیا ہے جس میں ذاتی مسئلہ ہو, کوئی اپنا پروجیکٹ ہو, کوئی ٹیم ورک ہو, یا پھر کوئی ایڈکشن کا پروجیکٹ ہو, اس میں پھر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم پھر ریزلٹس حاصل کر سکیں یا ہم اس گول کو اچیو کر سکیں یا اس پروجیکٹ کو سکسیزفل کر سکیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں انہوں نے اپنے کوئی گول بنا رکھے ہوتے ہیں, کوئی اسٹڈی گولز ہوتے ہیں, کوئی کریئر گولز ہوتے ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ گولز ہوتے ہیں, کوئی اپنی فزیکل ہیلتھ کے گولز ہوتے ہیں.
کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی بس بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی واضح گول وہ نہیں رکھتے. ان کے حالات ان لوگوں سے تھوڑے خراب ہیں جنہوں نے کچھ گولز اپنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کسی ایک ڈائریکشن میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہ چاہتے ہیں بس زندگی ٹھیک ہو جائے, کچھ کرنا کرانا نہ پڑے, بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہو جائے. اور وہ ایسے لوگوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن کی زندگیاں انہوں نے خود سنواری ہیں یا بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کچھ ایسا چمتکار ہو جائے جس سے زندگی بہتر ہو جائے. لیکن ہم جن ڈسپلنس کی بات کریں گے, ہم جن منصوبہ بندیوں کی بات کریں گے آج, ان منصوبہ بندیوں کے تحت وہ تمام لوگ جو کہ اپنا گول بنانا سیکھ سکیں گے. جن کے پاس گولز نہیں ہیں, جن کے پاس گولز ہیں, وہ اپنے گولز کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا سیکھ سکیں گے. اینڈ ایونچولی ہم بات کریں گے کہ کیسے اپنے اس پروجیکٹ کو آپ نتائج سے ہمکنار بھی کر سکتے ہیں. بالکل. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ گولز کو بناتے ہیں لیکن ان گولز کو اچیو نہیں کر پاتے, بیکاز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن کوئی نتائج ہمیں نظر نہیں آتے, نہ ہی شارٹ ٹرم میں نہ ہی کوئی لانگ ٹرم میں نتائج نظر آتے ہیں. اور پھر تھک ہار کر ہم اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور پھر ایک میڈیوکر سی لائف جو ہے وہ گزارنا شروع کرتے ہیں. بنیادی طور پر جب بھی ہم گولز بناتے ہیں تو ہمیں گولز میں سے کوئی وائلڈلی امپورٹنٹ گول کو چننے کی ضرورت ہے. میں اگر یہ کہوں کہ گولز کو اچیو کرنے میں یا ڈیزائرڈ رزلٹ کو اچیو کرنے میں جو سب سے پہلا ڈسپلن ہے وہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول کو بنانا ہے. اچھا یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات ابرپٹلی آئی ہے اور میں نے آپ کو کاٹ بھی دیا کہ آپ نے وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کی بات کی ہے, تو کیا یہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے امپورٹنٹ گولز سے؟ کیونکہ ابھی تک میں یہ سمجھ رہی تھی کچھ اہم گولز ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے, تو کیا یہ کوئی اور ہی کیٹیگری ہے یا پھر اس کا اور اس کا کوئی آپس میں کنیکشن ہے؟ دیکھیں بہت سارے گولز ہیں جنہیں ہم امپورٹنٹ گولز کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. امپورٹنٹ گول سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان تمام میں سے کوئی ایک ابھر کر اوپر آ جائے گا جس کو ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کنسیڈر کریں گے. وائلڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ یہ ارجنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. صحیح. اگر ہم اس گول کو اچیو نہیں کریں گے تو پھر باقی چیزیں ہم جتنی بھی زندگی میں کرتے رہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمہ وقت ہم زندگی کے جس بھی دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمارا کوئی نہ کوئی ایک وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ ایک ہی وقت میں 4 5 6 8 ڈفرینٹ گولز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ بالکل منیمم لیول کے اوپر جا کر اچیو کرتے ہیں یا اچیو نہیں کر پاتے. ہیومن برین جو ہے یہ وائلڈ ہے کسی ایک ہی کام کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں, کہ ایک وقت میں ہمارا برین جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کسی گول کے اوپر اگر اپنا فل اٹینشن فوکس کریں گے تو ہم اس کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ اچیو کر سکیں گے. فرض کریں اگر ہم 2 وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم 84% ایکسیلنس کے ساتھ دونوں کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم تیسرا گول بھی ایک ایڈ کرتے ہیں تو ہماری ایکسیلنس کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو کے 64 پہ چلا جائے گا. اور اگر ہم 5 گولز پہ ایک ہی دم کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسیلنس کا لیول جو 5 گولز کا ہے وہ 33% ہو جائے گا. صحیح, جو کہ ایکسیپشنل تو بالکل بھی نہیں ہے, گزارا بھی نہیں ہوگا, گزارا مزارا ہے بس. لیکن اگر کوئی بندہ 10 سے 12 گولز پہ ایک ہی وقت میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ملٹی ٹاسکنگ کافی پروموٹ لوگ کرتے ہیں اور لوگ بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک وقت میں بہت سارے کام کرتا ہوں. جب ہم 10 سے 12 گولز پہ ایک وقت میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 0 ایکسیلنس کے ساتھ اس میں سے نتائج لیں گے کہ بظاہر آپ بہت ساری چیزیں کرتے نظر آ رہے ہوں گے, چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن نتیجہ اس کا 0 نکل رہا ہے. ایک تو ہمیں چیز یہ دیکھنی ہے کہ اگر ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک وقت میں 1 یا میکسیمم 2 وائڈلی امپورٹنٹ گولز پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ایکسپرٹس یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کسی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول پہ کام کریں. وائڈلی امپورٹنٹ گول کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ کہ فرض کریں کہ ایک میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے جو کہ آئی ووڈ لو ٹو شیئر کہ شکاگو میں ایک فلائٹ ہم نے لینی تھی منیاپولس جانے کے لیے, اور شکاگو میں ہمیں جب پلین میں بٹھا دیا گیا تو اس کے بعد پلین کو ٹیکسی کر کے تو تھوڑا دور جا کر انہوں نے کھڑا کر دیا, بیکاز منیاپولس کا ویدر جو تھا اس میں تھنڈر سٹارمز کافی زیادہ آتے ہیں, طوفان بارشیں کافی اچانک ہو جاتی ہیں. اس ٹائم پہ ویدر اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہاں پہ لینڈنگ کی جا سکے. انہوں نے فلائٹ اڑانے کا جو ٹائم تھا وہ تھوڑا ڈیلے کر دیا. جب ہم کھڑے انتظار کر رہے تھے جہاز کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تو دور سے
کچھ ہمیں تارے سے چمکتے نظر آئے, میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں تھے, اور ہمیں کچھ تارے سے ایک لائن میں چمکتے ہوئے نظر آئے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سڈنلی ہمیں پتہ چلا کہ ایک جہاز لینڈ کیا ہے, اور پھر اس کے پیچھے جو دوسرا تارا تھا وہ ایکچولی دوسرا جہاز تھا. سو شکاگو کا ایئرپورٹ کافی بزی ہے, اور اس میں ایک وقت میں 5 جہاز جو ہیں وہ لینڈنگ پوزیشن کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو 2-4 منٹ کے وقفے سے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو ایئر ٹریفک کنٹرولر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ہوا میں اگر 5 طیارے تیر رہے ہیں تو 5 کے 5 اہم ہیں. خاص طور پہ سب سے زیادہ اہم وہ ہے جس میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں. سو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے کون سا پلین سب سے زیادہ اہم ہوگا؟ ظاہر ہے جو سب سے پہلے آ رہا ہو, جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے. فرض کریں کہ اگر وہ پلین کو جب لینڈ کروانے کی پوزیشن ساری لے رہا ہے, کلیئرٹی کر رہا ہے کہ نیچے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ موجود ہو جہاں پہ وہ رن وے ہو, جہاں پہ وہ لینڈ کر سکے, وہ کون سا رن وے ہوگا, سپیڈ اس کی کیا ہے, ہوا کی ڈائریکشن کیا ہے, یہ تمام چیزیں وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے پائلٹ کے ساتھ, جس کے بعد یقینی طور پہ وہ جہاز سیفلی لینڈ کرے گا. ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے رائٹ نو امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلا جہاز سیفلی لینڈ ہو جائے. اگر پہلا جہاز سیفلی لینڈ نہیں کروائے گا وہ, اور اپنی توجہ پیچھے آنے والے طیاروں پر رکھے گا, کیونکہ وہاں پہ ہر منٹ کے بعد ایک اور نیا پیچھے سے جہاز جو ہے وہ ایک روشنی کی چھوٹے سے تارے کی صورت میں ابھرتا ہے, اور ایک لینڈ کرتا ہے اور ایک ابھرتا ہے, اور ہمہ وقت 5 جہاز جو ہیں وہ کیو میں کھڑے رہتے ہیں اوپر. سو اس کا مطلب ہے کہ وائلڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ جو ارجنٹ ہے اور جو امپورٹنٹ ہے, جو دوسرا جہاز ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, تیسرا بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ رائٹ نو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے پہلا جو ہے وہ وائلڈلی امپورٹنٹ ہے, جس کو سیفلی لینڈ کروانا اس کا مقصد ہے. اس دوران وہ اپنی توجہ کہیں دوسری جگہ نہیں بانٹ سکتا. اگر وہ بانٹے گا تو اس گول کو وہ ایکسیلنس کے ساتھ اچیو نہیں کر سکے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی اہم گول بنائے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک گول پریورٹی کے اعتبار سے سب پہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے, اور یہ ارجنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. زیادہ تر ہم لوگ یا تو اہم چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اہم چیزوں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ہیں, لیکن جو ناکام لوگ ہمیں زندگیوں میں نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر ارجنٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, کہ جو اہم چیزیں نہیں ہیں, ارجنٹ ہیں, وہ ہمیشہ بجلی کا بل آخری تاریخ پہ جمع کروائیں گے, اور اپنے کچھ اہم کام 2-4 چھوڑ کے بجلی کا بل جمع کروائیں گے تاکہ سرچارج نہ پڑ جائے. بار بار کالز انہیں آئیں گی, اگر ان کا فون جو ہے وہ پری پیڈ ہے یا پوسٹ پیڈ ہے تو بار بار کالز آئیں گی, اور یا پھر بل ختم ہو جائے گا تو پھر وہ ریچارج کروانے کی طرف جائیں گے. سو زیادہ تر لوگ ہم ارجنٹ کاموں کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. وائلڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ یہ ارجنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. سو اس کو اگر آپ نہیں ابھی کریں گے تو پھر چیزیں آگے گڑبڑ ہوتی جائیں گی. اچھا میڈم, ہم چونکہ اس پروگرام میں ایک جو ہماری بیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نشے کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی ہم مدد زیادہ کرتے ہیں, اور ایسے ہی خاندانوں کو زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں. تو نشے کی بیماری میں جو لوگ ہیں ان کے لیے وائڈلی امپورٹنٹ گولز کیا ہوں گے, اور ان کی فیملیز کے جو گول ہیں وہ کیا ہوں گے؟ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا یہ بھی ڈیفائن. اچھا, جب ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ کوئی کام کرنے والا شخص ہوتا ہے جو کسی آفس میں جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس ہیڈ کرتا ہے, بعض اوقات وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کنسرن شیئر کرتی ہیں کہ یہ تو ابھی او لیولز میں پڑھ رہا ہے, اگر یہ علاج میں آئے گا تو اس کی کلاسز کیا ہوں گی, پھر یہ امتحان نہیں دے سکے گا تو یہ 1 سال اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے گا, پھر اس کو احساس کمتری ہوگا, اور پھر اور گڑبڑیں جو ہیں وہ ہمیں گنوانا شروع کر دیتی ہیں. پھر ان کا ایک کنسرن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ علاج میں آئے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اور لوگ اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے. سو ریپوٹیشن بھی ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ صرف اگر گھر کے اندر اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ گھل مل جائے, بات چیت کرنے لگے تو پھر پرابلم سالو ہو جائے گا. پرابلم اس لیے ہے, یہ نشہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا, یہ گھر سے زیادہ دیر باہر رہتا ہے. سو انہیں لگتا ہے کہ اگر ارد گرد کے مسائل جو کہ اہم ہیں وہ حل کر لیے جائیں تو نشے کا مسئلہ آٹومیٹکلی سالو ہو جائے گا. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک گول بنائیں جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, امپورٹنٹ گولز کو چھوڑ دیں, دیکھیں کہ رائٹ ناؤ کیا ارجنٹ ہے, کیا کرنا ضروری ہے, جس کے بغیر نہ تو اسٹڈی بہتر ہوگی, نہ اس کی شادی ہو سکے گی, نہ اس کی ریپوٹیشن
بہتر بن سکے گی. رائٹ نو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ڈرگس چھوڑ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جد و جہد میں شامل ہو جائے. جب یہ ڈرگس چھوڑ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جد و جہد میں شامل ہوگا تو پھر یہ اپنی تعلیم بھی بہتر کر لے گا, پھر یہ فیملی کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر لے گا, پھر اس کی ریپوٹیشن بھی گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, اور کل کو اس کی شادی بھی کسی اچھی فیملی میں ہو جائے گی. سو یہ تمام اہم گول آپ تبھی اچیو کر سکتے ہیں اگر ڈرگس کا مسئلہ اس کا حل ہوگا. فیملیز کے لیے ان چیزوں کو ماننا تھوڑا مشکل کام ہے. بعض اوقات انہیں لگتا ہے کہ پڑھائی بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈرگس کا مسئلہ تھوڑا تھوڑا کر کے حل ہو جائے, لیکن پڑھائی اس کی جو ہے وہ فل فلیج اسٹوڈنٹ کے طور پر اس کو کالج میں ہر روز جانا چاہیے. جا کر وہ پڑھے نہ پڑھے یہ الگ بات ہے, لیکن فیملی کا یہ ضرور خیال ہوتا ہے کہ وہ ضرور اس کو بھیجیں تاکہ یہ پڑھنے کی طرف جائے. سو کالج میں جا کر بھی ڈرگز ہی کرنے ہیں اس نے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ڈرگز کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. سو فیملیز جو ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, اور ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کام زیادہ اہم ہے, اسٹڈی زیادہ اہم ہے, شادی زیادہ اہم ہے, ریپوٹیشن زیادہ اہم ہے, یا علاج زیادہ اہم ہے, تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ان کا ہے کہ پیشنٹ ڈرگز چھوڑے گا تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے گا. اگر ڈرگز نہیں چھوڑے گا تو پھر کچھ بھی کر لیں اس کی زندگی سے مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. صحیح. اسی طرح اسی روشنی میں اگر ویسے تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ فیملی کے لیے اگر پرائمری گول یا وائڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ وہ فوکس کریں ٹریٹمنٹ پہ ترجیحاتی بنیادوں پر, تو پھر مریض کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے پھر مریض کے لیے بھی یہی مریض کے لیے ہے کہ وہ ڈرگز چھوڑنے پہ سوچ بچار کرنا شروع کرے اور چھوڑنے کی طرف جائے. فیملی کا کام ہے, وائڈلی امپورٹنٹ گول فیملی کا یہ ہے کہ مریض کو کسی نہ کسی علاج میں لے جائیں. جب وہ علاج میں جائے گا تو پھر چیزیں گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر ہم پیشنٹ کی بات کریں تو پیشنٹ کا وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے کہ وہ ڈرگ سے اپنی ریکوری پہ کام کرے, جس میں ایبسٹیننس پہلے ہے اور ریکوری اس کے بعد جو ہے وہ چلنا شروع ہوتی ہے. اچھا, اب ہم نے بحیثیت ایک ریکورنگ ایڈکٹ یا ایک ایڈکٹ یا پھر ایسی فیملی کے ہم نے کوئی گول سیٹ کر لیا, یا پھر جیسے میں نے پہلے بھی کچھ مثالیں دی تھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ وائڈلی امپورٹنٹ گولز بنا لیے, ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں مگر یہ چیزیں کچھ اس سے بھی زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. تو اب یہ جب ہم نے طے کر لیا تو اس کے بعد ہمارا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا جب ہم ان کو اچیو کرنے کی طرف جائیں گے؟ اچھا, نیکسٹ سٹیپ ہمارا ہے کہ ہم کوئی 4-5 ایسے بیہیویئرز نکال لیں جن کو ہم لافٹی گول کنسیڈر کریں. لافٹی گول سے میری مراد وہ گولز ہے جو کہ آپ کے وائڈلی امپورٹنٹ گول کو اچیو کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں ڈائریکٹلی. سو آپ اپنے کوئی لافٹی گولز چنیں گے جو کہ 4 ہونے چاہیے, حد 5 ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, اور پھر ان لافٹی گولز کو آپ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے. کہ فرض کریں اگر ہم ایڈکشن ریکوری کا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں لافٹی گول ہم یہ بناتے ہیں کہ شخص کی جو بھی مریض ہے اس کی جسمانی صحت بہتر ہونی چاہیے, اس کی ذہنی صحت بہتر ہونی چاہیے, اس کے سماجی تعلقات بہتر ہونے چاہیے, اس کی اسپریچول صحت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہ ایبسٹیننس میں بھی ضرور ہونا چاہیے, تبھی یہ تمام گولز جو ہیں وہ اچیو ہوں گے. سو اگر ہم انہیں لافٹی گولز کنسیڈر کریں گے تو پھر ہم انہیں آگے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں گے کہ ایسا کیا کریں جس سے کہ جسمانی صحت بہتر ہو. سو ان ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے کہ کیا واک کرنا ضروری ہے, کیا واک میں نہیں کر رہا تو کرنا ضروری ہے, کیا ڈائٹ مینیج کرنے کی ضرورت ہے, کیا مجھے نیند کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کیا مجھے پانی زیادہ کنزیوم کرنے کی ضرورت ہے, کیا مجھے ڈائٹ میں کوئی ایسی چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے جو کہ میں استعمال کر رہا ہوں اور وہ میرے اندر سٹریس زیادہ پیدا کر رہی ہیں. سو ان ایکٹیویٹیز کو آپ 1 by 1 لکھیں گے اور پھر ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کے بعد آپ اپنے اس لافٹی گول کو اچیو کر سکیں گے. اگر میں سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بات کروں تو اس سے مراد ہے کہ کیا میں نیند اچھی لے رہا ہوں, کیونکہ نیند کا ڈائریکٹ تعلق ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ ہے. سو اگر تو نیند پراپر لے رہے ہیں, اگر آپ فش آئل استعمال کرتے ہیں جو کہ برین ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے, اگر آپ پازیٹیو زیادہ سوچنے کی طرف جاتے ہیں, نیگیٹو سوچوں سے اجتناب کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو سوچنے کی طرف جاتے ہیں, کوئی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں, کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہیں. اسی طرح تعلقات اگر بہتر بنانے ہیں تو آپ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ صرف لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں. آپ کی دوستی یاری نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو کہ ڈرگ یوز نہیں کرتے, آپ صرف ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں, ہیلو ہائی کرنا شروع کر دیں. جتنا آپ ان کے پاس زیادہ بیٹھنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ آپ کی دوستی کی راہ بھی ہموار ہوتی چلی جائے گی. سو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا
جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بگڑ چکے ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا جو کہ ڈرگ یوز نہیں کرتے اور آگے چل کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فرینڈز بن جائیں تاکہ آپ کی ریکوری میں وہ کوئی سپورٹیو رول پلے کر سکیں. سو ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف جانا، صرف ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں، فیملی کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں ان کے پاس، یا پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں جو کہ ڈرگ یوز نہیں کرتے. اسپریچول ہیلتھ کی بات کریں تو ہم نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. ہم نیچر کے ساتھ واک جو ہے اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں، یا جو بھی ریلیجن جس میں ہم بلیو کرتے ہیں ہم اس کی کچھ ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنی اسپریچول ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے. جیسے پریئر ہے، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہائر پاور سے کانٹیکٹ اپنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں. سو ہم لافٹی گولز جو بھی ہمارے ہیں ہم انہیں کچھ ایکٹیویٹیز میں آگے بنا لیتے ہیں جو کہ 2-3 ہونی چاہیے تاکہ وہ ہم ایزیلی کرنے کی طرف جا سکیں. اچھا، اس میں کچھ وائٹل رولز بھی یعنی وائٹل بیہیویئرز بھی ہیں جو کہ ہمیں تمام ہی، جیسے ابھی تو آپ اسپیسیفکلی ایڈکشن ڈیزیز کی بات کر رہی ہیں نا، اگر ہم باقی میٹرز میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم نے کوئی گول اچیو کرنا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیزیں فکس ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. آپ لافٹی گول کو وائٹل بیہیویئرز کنسیڈر کر لیں کہ کون سے وائٹل بیہیویئرز ہوں گے جو کہ اگر میں ڈیلی بنیادوں پر کروں گا یا ویکلی کروں گا تو پھر میں آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے اپنے الٹیمیٹ گول کو اچیو کرنے کی طرف جاؤں گا. سو جو بھی آپ کا گول ہے، اگر آپ فرض کریں فائنینشیل مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روپے پیسے کی تنگی نہ ہو اور آپ کی فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو، تو آپ اپنا گول بناتے ہیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ میں زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہوں یا زیادہ پیسے چاہتا ہوں. اور وہ زیادہ پیسے آپ لکھ لیں کہ کیا میں 1 ملین چاہتا ہوں، کیا میں 10 ملین چاہتا ہوں، اور کوئی ٹائم لائن اس کے ساتھ طے کر لیں کہ کب تک چاہتا ہوں. اور ٹائم لائن جب بھی آپ طے کریں وہ کوئی ریئلسٹک ہونی چاہیے. گولز بھی جب آپ بناتے ہیں تو وہ اچیویبل ہونے چاہیے، ڈویبل ہونے چاہیے. سو آپ گول بناتے ہیں، ٹائم لائن بناتے ہیں کہ میں 1 ملین کتنے عرصے تک چاہتا ہوں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میری اسپینڈنگ ہیبٹس ایسی ہیں جو کہ مجھے پیسے کو جمع کرنے سے روکتی ہیں. کیا میں خرچ بے تحاشا کرتا ہوں، بنا سوچے سمجھے کرتا ہوں؟ کیا میں خرچ امپورٹنٹ چیزوں پہ کرتا ہوں یا ان امپورٹنٹ چیزوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہوں؟ کیا میں کمانے کی طرف میرا زیادہ رجحان نہیں ہے، بچانے کی طرف تو ہے لیکن کمانے کی طرف نہیں ہے؟ تو کیا میں کوئی ایسے جاب کرنے کی طرف جاؤں جہاں پہ انکم میں زیادہ جنریٹ کر سکوں؟ سو آپ اس کے مطابق اپنے کوئی وائٹل بیہیویئرز نکالتے ہیں. اور وائٹل بیہیویئر سے مراد ایسی چیزیں جو کہ آپ پہلے نہیں کر رہے، کچھ ایسی چیزیں، کیونکہ اگر آپ ایسا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں جو کہ زندگی میں آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ ایسے بیہیویئرز اڈاپٹ کرنا پڑیں گے، شروع کرنا پڑیں گے جو کہ آپ نے پہلے زندگی میں نہیں کیے. اگر کیے ہیں تو اتنے ڈسپلن کے ساتھ نہیں کیے، وہ آپ کو شروع کرنا پڑیں گے. اور وہ آپ ان بنیادوں پر شروع کریں گے کہ ڈیلی بیسس پہ کیا کام کروں گا اور ویکلی بیسس پہ کیا کام کروں گا. اگر آپ یہ ڈسپلن ڈیلی اور ویکلی بنیادوں پر رکھتے ہیں اور چیک رکھتے جاتے ہیں اپنے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ ایونچولی آپ اپنے وائڈلی امپورٹنٹ گول کو اچیو کر لیں گے. اچھا، جیسے ہی ہم نے چھوٹے چھوٹے گولز یا وائٹل بیہیویئرز طے کر لیے اور ہم نے ان کو پریکٹس بھی کرنا شروع کر دیا تو اب آگے ایسا کیا ہوگا؟ اور اس سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہم کیسے یعنی کیا ایسا کریں گے کہ ہمیں یہ پتہ بھی چلے کہ ہماری جو کارکردگی ہے وہ سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے، یعنی ہمیں ان چیزوں سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ کیسے پتہ چلے؟ اچھا، اس کے لیے ہمیں کوئی ایک سکور بورڈ اپنا مینٹین کرنا پڑے گا. سکور بورڈ سے مراد ہے کہ کوئی حساب کتاب رکھنا پڑے گا کہ یہ جو سفر میں نے پوائنٹ اے سے شروع کیا تھا میں بی پہ پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا، میں سی پہ پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا. یہ حساب کتاب ہمیں ہر روز ہر ہفتے رکھنا پڑے گا. زیادہ تر لوگ جب گول بناتے ہیں تو وہ ٹائم لائن بھی بعض اوقات طے کر لیتے ہیں اور پھر وہ بھول جاتے ہیں. پھر وہ 2019 آنے پہ دیکھتے ہیں کہ میرا وزن کم ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے جو گول بنایا تھا پیسے اکٹھے کرنے کا کیا میں اکٹھے کر سکا یا نہیں کر سکا، یا میں نے جو گول بنایا تھا اپنے بچے کی ہیلتھ کو مینیج کرنے کا تو وہ ہو سکی کہ نہیں ہوئی. ہم ہمیشہ اینڈ نتائج پہ جا کر ہائنڈ سائڈ سے دیکھتے ہیں کہ پیچھے کچھ ہم حاصل کر سکے کہ نہیں کر سکے. جبکہ کمپیلنگ سکور بورڈ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی سکور بورڈ اپنا مینٹین کریں جس سے آپ کو ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. کیا آپ کسی ایک جگہ پہ سٹک ہو چکے ہیں یا آپ اپنے گول کی طرف ہیڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ نے کوئی ریورس گیئر لگا دیا ہوا ہے اور آپ گول
کو حاصل کرنے کے بجائے کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے جس سے کہ زندگی کچھ آپ کی بہتر ہونے کی طرف جائے. سو کمپیلنگ اسکور بورڈ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی ڈائریکشن اور آپ کا سفر بتاتا رہتا ہے کتنا ختم ہوا ہے کتنا ختم نہیں ہوا. جیسے فرض کریں کرکٹ کے اندر اسکور بورڈ کی کافی زیادہ اہمیت ہے. اگر ہم کرکٹ یا کسی بھی اسپورٹ کے اندر سے اسکور بورڈ کو نکال دیں تو پھر گیم کتنا کوئی انٹرسٹنگ رہے گا. بالکل کھیلنا ہی ممکن نہیں ہوگا جب کسی کھلاڑی کو یہی نہیں پتا کہ وہ اس کے اس شاٹ پہ اسے کیا کرنا ہے یا اس کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے یا اس کے آگے کیا گول ہے یا اس نے کیا اچیو کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا انٹرسٹ ہی لوز ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ہم چھوٹے بچوں کو دیکھیں جو گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں ان کے کیا میئرز ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں یا انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ بس جی تھوڑی بہت گیم کھیلیں گے اس کے بعد ہنستے ہنستے گھر چلے جائیں گے؟ نہیں جی, انہوں نے تو بڑا اسٹرانگلی یاد رکھا ہوتا ہے اور بار بار وہ ریکال کر رہے ہوتے ہیں, اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے اتنے رنز چاہیے جیتنے کے لیے. اور پھر وہ لیکن اس میں کوئی گیمز کے رول طے نہیں ہوتے. اس میں رول یہ ہوتے ہیں کہ جس کا بیٹ ہوگا وہ پہلے بیٹنگ کرے گا, جس کی بال ہوگی وہ پہلے بالنگ کرے گا, اور باقی جن کی بیٹ اور بال نہیں ہے وہ بیٹھ کے تو سراؤنڈنگ میں کوئی نہ کوئی بال کے پیچھے بھاگیں گے, بال کو پکڑیں گے اور باؤنڈری کے اندر اندر جو کام ہے وہ باقی کریں گے. جبکہ اگر ہم ریئل گیمز کی بات کریں تو ریئل گیمز کے کچھ اصول ہیں, کچھ طے شدہ رولز ہیں جن کے مطابق کوئی گیم کھیلی جاتی ہے, اور اس میں موسٹ امپورٹنٹلی اسکور بورڈ جو ہے وہ گیم کو زیادہ انٹرسٹنگ بناتا ہے. اور جب بھی ہم گیم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گھر کے اندر انٹر کرتا ہے اور میچ پہلے چل رہا ہے تو آتے ہی سب سے پہلے اس کا سوال ہوتا ہے کہ اسکور کیا ہے, تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کون جیت رہا ہے اور کون نہیں جیت رہا. اور آج کل جب ہم ٹیلی ویژن پہ میچز کو دیکھتے ہیں تو اس میں اور بھی ٹیکنیکس زیادہ اچھی اب آ گئی ہیں, اور اب ایک ٹیم جب کھیل چکتی ہے تو نئی ٹیم کا وہ پہلے سے گراف بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے اوور میں ان کے یہ رن ریٹ تھا, اگر یہ رن ریٹ ہوگا تو یہ کیا جیتے گی نہیں جیتے گی. اور جیسے جیسے اوور زیادہ ہوتے جاتے ہیں گراف بتاتا جاتا ہے کہ کتنے % چانسز ہیں یہ ٹیم جیتے گی یا ہارے گی. 70% ہیں, 30% رہ گئے ہیں یا 80% ہیں, یعنی چانسز ہر اوور کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ چانس جیتنے کا بڑھ رہا ہے یا کم ہے. اور اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گیم کے اینڈ تک نتائج کا انتظار نہیں کرتے بلکہ مڈ میں ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگے کی ہونا ہے. تو اس تو بعد وہ پھر گیم یا تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا پھر کنسسٹنٹلی بیٹھ کے دیکھتے ہیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ہم جیتنے کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں بھی جب ہم کوئی ایک گول بناتے ہیں, کوئی ایک مقصد بناتے ہیں, تو اس میں اسکور بورڈ کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ایدر وی آر وننگ اور وی آر لوزنگ. اور اسکور بورڈ کے اندر کوئی میئرز ہوتے ہیں. جیسے ہم کرکٹ کی گیم کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھکا کیسے ہوگا, رولز ہیں, چوکا کیسے ہوگا, آؤٹ کیسے ہوگا, نو بال کیسے ہوگی. سو یہ میئرز ہیں کہ کیسے ہم ان سکورز کو مینٹین کریں گے کہ کب جو ہے وہ چھکا کاؤنٹ ہوگا, کب چوکا کاؤنٹ ہوگا, کب سنگل ڈبل کاؤنٹ ہوگی, کب نو بال کاؤنٹ ہوگی, کب وائڈ کاؤنٹ ہوگی. سو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وائڈلی امپورٹنٹ گول کو بھی جانچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میجرز ہونے چاہیے کہ ان میجرز پہ اس گول کو ماپا جا سکے, تولا جا سکے, اور وہ میجرز ہمیں بتائیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں. بالکل. جیسے اگر میں ڈرگ ایڈکشن کی بات کروں تو اس میں صرف 2 ہی میجرز پہ میں فیملیز کو کہتی ہوں کہ وہ کام کریں. ایک میجر یہ ہے کہ کیا آپ کا پیشنٹ اپنے سیشنز کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ آ کے کر کیا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیا وہ گھر سے نکلتا ہے اور سیشن میں آتا ہے. نمبر 1, کیا ڈرگ ٹیسٹ اس کا جو ہوتا ہے اس کی سگنیفیکینس کیا نکلتی ہے, کیا وہ نیگیٹیو ہے, پازیٹیو ہے. لیکن کوئی رینڈم ڈرگ ٹیسٹنگ ہے. یہ 2 میجرز ہیں جو کہ فیملی کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کدھر جا رہا ہے, اور یہ پیشنٹ کو بھی انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا سفر جو ہے وہ کس ڈائریکشن کے اندر ہے. لیکن ایسی فیملیز جو کہ اپنے سیشنز کینسل بار بار کرتی ہیں یا اپنے سیشنز پہ لیٹ آتی ہیں, تو اس سے ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کہ ان کے پاس کوئی میئر ہی نہیں ہے یا وہ جج نہیں کر رہے. میئر ہے کہ وہ سیشن میں ٹائملی آتی ہیں یا پھر وہ اپنے سیشنز کو کینسل نہیں کرتی, جو بھی ٹائم دیا جاتا ہے اس کے مطابق آتی ہیں, سیشن سے 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھتی ہیں تاکہ ٹائم پہ سیشن سٹارٹ ہو سکے.
اور پھر وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں, یہ 3 میجرز ہیں. اب اس پہ کسی بھی فیملی کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ فیملی اینڈ نتیجہ جو اس نے سوچا ہے وہ حاصل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. فیملیز بعض اوقات جب لیٹ آتی ہیں, میری کبھی بات ان سے ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بات فلاں وجہ, تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ دیکھیں جتنی اعلیٰ وجہ بھی ہو میٹر نہیں کرتی اگر آپ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے. صرف یہ میں ریڈ آؤٹ کر سکتی ہوں اس سے کہ یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے. اگر یہ اہم ہوتا تو آپ پہنچتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی فلائٹس مس ہو جاتی ہیں؟ بہت کم. مس ہو جاتی ہیں. کیا وہ چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے, لیٹ پہنچتے ہیں, خیال نہیں کرتے, ٹائم پہ نہیں اٹھتے؟ میم ایک تو وہ چیک نہیں کرتے, چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ فلائٹ کا ٹائم کوئی ڈیلے تو نہیں ہو گیا یا ارلی فلائٹ تو نہیں ہوگی, یہ بھی نہیں کرتے, اور لیٹ بھی پہنچتے ہیں. یہ ایک ادر ریزن. زیادہ تر لوگوں کی فلائٹس مس نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں جن کی فلائٹس مس ہوتی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فلائٹ جو ہے وہ کسی اور نے ارینج کی ہوتی ہے. جس بندے نے اپنے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لیٹ نہیں پہنچتا. اب اگر کرفیو لگا ہوا ہے تو لوگ پہلے ہی پتا ہوتا ہے کرفیو لگا ہے, انتظام کرتے ہیں, ٹریفک ہے تو وہ گھر سے کوئی 2-4 گھنٹے کا مارجن لے کر نکلتے ہیں تاکہ ٹائم پہ پہنچ جائیں. کوئی بھی ایکسکیوز ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتا بیکاز دے وانٹ ٹو کیچ دی فلائٹ. اور ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ فلائٹ انہیں لیے بغیر چلی جائے گی, اور یہ موسٹلی امپورٹنٹ چیز ان کے لیے ہوتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم جس جگہ پہنچنا چاہتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں, لیکن ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے یہ اہم کام ہے ہمارے لیے, اور جس جگہ ہم نہیں پہنچتے اس میں جتنے بھی ایکسکیوزز ہم دے دیں, چھوٹی سی وجہ اس میں نظر آتی ہے کہ یہ کام اہم نہیں سمجھا گیا اس لیے یہ نہیں کیا گیا. سو یہ میجرز ہیں جو کہ آپ ایڈکشن کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی فیملی یا پیشنٹ ریکوری کی طرف بڑھ رہا ہے یا وہ رک گیا ہے یا ریورس گیئر پہ لگا ہوا ہے. اچھا میڈم, یہ کیسے پتہ چلتا ہے, یعنی یہ جیسے آپ نے میئرز کے بارے میں بات کی ہے یا اسکور بورڈ کی بات کی ہے, کیا اس کا کوئی تعلق ہماری موٹیویشن سے یا فیملی کی موٹیویشن سے بھی؟ اگر فیملی کو یہ بتایا جائے کہ ان کے میئرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں, ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, تو کیا اس سے ان کی موٹیویشن کے اوپر کوئی ایفیکٹ بھی آتا ہے؟ موٹیویشن پہ ایفیکٹ ہوتا ہے, تبھی تو وہ اس چیز کو آگے بڑھ کے نہیں کر پا رہے. وہ اپنے سیشنز بار بار کینسل کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مریض پہ ہی کام کریں, ہمیں آپ کیوں روز بلا لیتے ہیں, ہم تو ٹھیک ہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اسی کو ٹھیک کریں. سو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس موٹیویشن پیچھے نہیں ہے. دوسری مین وجہ ہے کہ ان کے پاس اسکل نہیں ہے کہ وہ ایسا کیا کر سکیں جس سے وہ چیزوں کو سیکھ کر تو اپنی زندگی میں پیشنٹ کے حالات کو بہتر بنانے میں اپنا جو رول ہے وہ ضرور ادا کر سکتے ہیں. سو یہ 2 جواب ہیں جن کے اگر تو ہاں میں آتے ہیں تو ہم وہ کام کریں گے, اور وہ 2 سوال یہ ہیں کہ کیا یہ کام اہم ہے میرے لیے, کیا میں اس کو ذاتی طور پہ اہم کنسیڈر کرتا ہوں, دوسرا ہے کہ کیا میں کر سکتا ہوں. ان دونوں میں سے جس بھی سوال کا جواب نفی میں آئے گا ہم وہ کام کرنے کی طرف نہیں جائیں گے, چاہے وہ ہمیں غیر اہم لگے, چاہے ہمیں وہ آتا نہ ہو. ہم ہمیشہ پچھلے بینچوں پہ ہی بیٹھنا پسند کریں گے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ وی آر ناٹ انٹو, اینڈ سیکنڈلی ہمیں آتا نہیں ہے کام کرنا. اس موٹیویشن کو بنائے رکھنے کے لیے جب بھی ہم کسی بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چوتھا ایک ڈسپلن فالو کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. بیکاز ہر بندے کی موٹیویشن کا لیول جو ہے وہ ایکول نہیں ہوتا. زیادہ تر آرگنائزیشنز میں بھی جتنے لوگ کام کرتے ہیں یا کسی بھی پروجیکٹ میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں, بعض اوقات ان کا جو موٹیویشن کا لیول ہے وہ ولنگنیس کمپلائنس پہ ہوتا ہے. ولنگنیس کمپلائنس سے مراد ہے کہ وہ ٹائم پہ آ جاتے ہیں, وہ زیادہ بات چیت میں حصہ نہیں لیتے, وہ زیادہ کویشچنز نہیں کرتے, جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہاں جی کریں گے. اگر آپ اینڈ پہ پوچھیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے تو وہ اس کو ریفریز نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس گول کے انگیز تو نہیں ہیں لیکن they are not into it, they are not committed, because جب آپ انوالو نہیں ہوتے کسی چیز میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کے ساتھ کمیٹیڈ بھی نہیں ہو سکتے. دوسرا ایک لیول ہوتا ہے جو کہ ولنگنیس کمپلائنس سے تھوڑا اوپر کا ہے, اس کو کہتے ہیں چیئرفل کوآپریشن, کہ اس میں جو بھی بندہ ہوتا ہے انوالو اس ٹیم کے اندر وہ خوشی تو ضرور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پریکٹیکلی جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ نہیں کرنے کی طرف جائے گا, آپس میں تعلقات کو نہیں بہتر بنائے گا, کمیونیکیشن آپس کی جو آپس میں کولیگز کی ہوتی ہے یا ٹیم ممبرز کی کمیونیکیشن ہے اس کے اندر وہ زیادہ انوالو نہیں ہوگا. سو ہے وہ خوش کہ میں اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں, موٹیویشن ہے, بٹ لرننگ اینڈ پہ ویک ایریاز ہیں اس کے. تیسرا ایک لیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلٹ کمٹمنٹ,
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس مین گول میں سے کوئی اپنا میننگ، کوئی اپنا پرپس بھی نکالتے ہیں اور وہ اپنے پرپس کو حاصل کرنے کے لیے جڑے رہتے ہیں اس گول کے ساتھ. جیسے آرگنائزیشن گولز ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو کرنے سے آپ کی فلاں سکل امپروو ہوگی تو آپ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں، جب انہیں لگتا ہے کہ اس بچے کی زندگی کو بہتر بنانے میں وہ ضرور کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف اس بچے کی زندگی بہتر ہوگی بلکہ ایونچولی ان کی پورے گھر کی زندگی بہتر ہوگی اور رشتہ اس سے بہتر ہوگا. سو وہ میننگ جب اپنا آئیڈینٹیفائی اس گول کے اندر کریں گے تو پھر وہ زیادہ شد و مت سے اس کے اندر انوالو ہوں گے. لیکن اس سے بھی ایک اوپر کا لیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ کمٹمنٹ. ایکسائٹمنٹ کمٹمنٹ سے مراد ہے کہ آپ 100% اس میں سے اپنا کوئی میننگ، اپنا کوئی پرپز لائف کا نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ فلی کمیٹڈ ہوتے ہیں. یہ تو موٹیویشن کے تھوڑے اوپر کے درجے ہیں جو کہ مڈل سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتے ہیں. لیکن جب ہم موٹیویشن ڈکلائن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 لیولز آتے ہیں. ایک تو ہے انولنگلی کمپلائنس دینا، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گول کے انگیز تو نہیں چلتے بٹ وہ آپ کے گول کے حق میں بھی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ بس اپنا منہ زپ کر لیں اور انوالو نہ ہوں، پیچھے پیچھے رہیں، گو سلو کر لیں اپنے آپ کو، رسپانس سلو کریں تو لوگ اپنا کام کر لیں اور ایسے میں اچیو ہو جائے تو بہت اچھا ہے، آپ کا بھی نام شہیدوں میں شامل ہو جائے گا. دوسرا ایک اور لیول ہے جو کہ زیادہ نیچے کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملیشیس اوبیڈینس. ملیشیس اوبیڈینس سے مراد ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کا تو حصہ ہیں جس میں سے آپ نکل نہیں سکتے بٹ ایکچولی آپ اس پروجیکٹ کے انگیزڈ ہیں. آپ اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں اور آپ وہ بار بار اٹکائیں گے. نہ صرف آپ روڑے اٹکاتے ہیں بلکہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی ریبیلیس بنانے کی طرف جاتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ لیول ہے جہاں پہ جو بھی ٹیم ممبرز ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر تو کوئی ملیشیس اوبیڈینس کے ساتھ اس پروجیکٹ میں انوالو ہے تو آپ کو اسے پہلے ہی سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ اس سے بات چیت کر لیں اور دیکھیں کہ کیا اس کا کوئی میننگ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو اس گول میں سے یہ نکال سکے اور الٹیمیٹلی یہ آپ کے ساتھ آ جائے، یا پھر آپ اس کو ٹیم سے علیحدہ کر دیں بیکاز وہ ٹیم میں حصہ ڈالنے کی بجائے نقصان زیادہ دینے کی طرف جائے گا. سو موٹیویشن کو یوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں ہمارے اس میں سے کون کس موٹیویشن کے لیول پہ ہے، کن لوگوں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، کن لوگوں کو ہٹا دینے کی ضرورت ہے. دوسری ایک چیز ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل یا ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک تو رپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا وائلڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہے. فرض کریں ایک فیملی ہمارے پاس ہے جس میں 8 ممبرز ہیں، اس میں سے 3 ممبرز ریلیجسلی کاؤنسلنگ سیشنز میں آتے ہیں، باقی 5 ممبرز جو ہیں وہ گھر پہ رہتے ہیں، وہ کبھی کبھار آتے ہیں کاؤنسلنگ کے اندر. ٹھیک ہے. سو ایسے میں جو 3 لوگ ہم جن کے اوپر کام کر رہے ہیں انہیں پیچھے جا کے اس کام کی رپورٹ ضرور کرنی چاہیے. جب بھی وہ سیشنز میں آئیں لرن کریں، ضرور رپورٹ کریں تاکہ تمام ٹیم جو ہے وہ ایکول لیول پہ رہے، ایک پیج پہ رہے. ہر ایک ٹیم ممبر کو پتا ہو کہ ہم کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں، اس میں سے ہم کیا اچیو کر چکے ہیں، ہمیں ہرڈلز کیا آ رہی ہیں اور ہمیں کیسے ان ہرڈلز کو کلیئر کرنا ہے تاکہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کر سکیں. سو ایک تو ہر ایک کو رپورٹ کریں، جو بھی کریں ہر ایک کو رپورٹ کریں تاکہ تمام لوگ ایکول پیج پہ ہوں. دوسری چیز ہے انگیج کریں لوگوں کو، کہ اگر کوئی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو رہا تو آپ اسے کوئی ریڈنگ مٹیریل دے سکتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں گوگل پہ تم سرچ کر کے اس چیز کو دیکھو جو چیز ہمیں کاؤنسلرز نے بتائی ہے، تاکہ وہ لوگ انگیج ہونے کی طرف آئیں. کیونکہ اگر آپ صرف رپورٹ کسی کو کرتے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں دیتے تاکہ وہ انگیج ہو سکے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کان سے سنے گا دوسرے سے نکال سکے گا، علم ہوگا. لیکن اگر آپ اسے انگیج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیٹڈ ہونا شروع ہو جائے گا گریجولی، جو کہ تیسرا ایک لیول ہے جو ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کے اندر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ رپورٹنگ بھی کریں، آپ انگیج بھی لوگوں کو کریں کوئی نہ کوئی ٹاسک اسائن کر کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ اپنا کمٹمنٹ جو ہے وہ شو کریں اور الٹیمیٹلی آپ اس پروجیکٹ کو اچیو کر سکیں. دوسری ایک اہم چیز ہے کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے جو کہ فوری ارائز کیا ہے، جو کہ اس پروجیکٹ کے اندر ابھی نہیں آنا تھا لیکن آ گیا ہے، تو کیسے کریٹیولی اس کو سالو ہم کریں.
اگر ہم صرف اہم چیزوں پہ اور اپنے گول کے اپنے ایجنڈا کے مطابق چلتے رہتے ہیں, درمیان میں جو پرابلمز پاپ اپ کرتے ہیں ہم انہیں ایڈریس نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کے ہم کہیں نہ کہیں ایڈریس کر لیں گے, تو وہ پھر آپ کے لیے مسئلہ جو ہے گریجولی بڑھاتے رہیں گے. سو جو بھی پرابلم آتا ہے, ہرڈل آتی ہے, اس کو کریٹیولی سالو کرنے کی طرف جائیں. دوسری ایک چیز ہے فالو تھرو کریں, کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے میں نے یہ کیا ہے, آگے میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور آج میں یہاں تک پہنچا ہوں, اور یہ تمام چیزیں آپ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی طرف جائیں. تیسرا ایک اہم نقطہ ہے کہ آپ اپنا پاتھ کلیئر کرتے رہیں اور دوسروں کا پاتھ بھی کلیئر کرتے رہیں. یعنی اگر کوئی مجھے ڈیفیکلٹی آتی ہے اس گول کو اچیو کرنے میں, تو مجھے اپنے ٹیم ممبر سے ضرور شیئر کرنا چاہیے کہ یہ میری اسٹرگل ہے رائٹ ناؤ, یہ میرے فیئرز ہیں, یہ مجھے ڈیفیکلٹی لگ رہی ہے کہ میں اپنا رول جو مجھے دیا گیا ہے میں اس کو پلے کر سکوں, تو اس میں یہ ڈیفیکلٹیز ہیں میری, تو کائنڈلی کا کوئی مجھے ہیلپ کر سکتا ہے ان ڈیفیکلٹیز کو مینیج کرنے میں. اور اسی طریقے سے مجھے دیکھنا چاہیے کہ جو میرے ٹیم ممبرز ہیں کیا ان کے راستے میں بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہے, کیا میں کچھ ایسا کر سکتی ہوں جس سے ان کی وہ ڈیفیکلٹی ختم ہونے کی طرف جائے, تاکہ وہ الٹیمیٹلی جو ہمارا کامن پروجیکٹ ہے اس کو اچیو کر سکیں. سو ایک دوسرے کے راستے میں جو روڑے ہیں انہیں بھی ہٹاتے رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کے راستے میں جو کانٹے ہیں, جو پتھر ہیں, وہ دوسرے ہٹاتے رہیں. کبھی آپ اپنے بھی ہٹائیں, دوسروں کے بھی ہٹائیں, کبھی دوسرے جو ہیں وہ آپ کے بھی ہٹائیں, تاکہ الٹیمیٹلی جو آپ کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے آپ اس کو اچیو کرنے کی طرف جا سکیں. یہاں پر مجھے یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ ٹیم میں کام کرتے ہیں وہاں تو اکاؤنٹیبل دوسروں کو ٹھہرانا یہ ایک بڑا ہی یوزفل ٹول ہے, مگر جب ہم کسی اپنے ذاتی مقصد پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر دوسروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے سے مراد مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دوسروں سے مدد کا حصول ہے, جس میں جب کبھی آپ کا اپنا پرسنل موٹیویشن ویک ہوتا ہے تو آپ سوشل موٹیویشن یا اپنی فیملی کے موٹیویشن کو یوز کرتے ہیں, آپ سوشل کیپٹل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایکچولی جب بھی آپ کو یہ ایک پروجیکٹ اپنا بناتے ہیں تو ضرور اسے اپنے قریبی کچھ لوگوں تک پہنچائیں, ٹھیک ہے, اور بتائیں انہیں کہ یہ میرا گول ہے جس پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. فرض کریں اگر آپ کا گول ہے پیسے بچانا اور پیسے جمع کرنا, اور آپ کی وائف اوور سپینڈنگ کرتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اس گول میں شامل نہیں ہے, آپ اکیلے ہی اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چیز اپنی بیوی سے اور بچوں سے بھی شیئر کریں اور کہیں کہ الٹیمیٹلی ہمارا گول ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے اتنے پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں جو رینی ڈیز ہیں اس میں کبھی کام آ سکیں, سو اس میں آپ لوگ اپنی کیا کیا ان پٹ دے سکتے ہیں. بیوی اس میں کہہ سکتی ہیں کہ اچھا میں جو گھر کے اخراجات ہیں میں اس میں دیکھوں گی کہ کیسے ہم سکویز کر کے کچھ پیسے جو ہیں وہ سائڈ پہ کر سکتے ہیں, یا کون سے غیر ضروری آئٹم ہیں جو ہم اٹھا لاتے ہیں مارکیٹ سے استعمال نہیں کرتے, وہ کرنے کی ضرورت نہیں. فرض کریں اخبار لگایا ہوا ہے, پڑھتا کوئی ہے نہیں, تو پھر اس اخبار کو نکال دینے کی ضرورت ہے. گھر میں انٹرنیٹ آپ نے ایک سروس لی ہوئی ہے لیکن آپ استعمال نہیں کرتے, آپ اپنے سیل فون کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, یا آپ نے کوئی اور وائی فائی ڈیوائس 2-3 گھر میں رکھی ہیں تو آپ 2-3 کو ہٹا کر ایک پہ آ جاتے ہیں. سو آپ کے ٹیم ممبرز جو ہیں وہ آپ کو کافی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا وزن کم کرنے کا منصوبہ ہے تو تب بھی آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور بتائیں, اور بعض اوقات آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں کوئی زیادہ چیز ڈال کر کھانے لگوں تو آپ نے مجھے ون ٹائم ضرور کہنا ہے کہ میں ویٹ مینجمنٹ کے منصوبے پہ کام کر رہا ہوں, یہ جو بھری ہوئی پلیٹ ہے چاولوں کی یہ میرے ویٹ مینجمنٹ منصوبے کو سپوائل کرے گی. ون ٹائم آپ نے مجھے کہنا ہے اور پولائٹلی مجھے ایک ریمائنڈر صرف آپ نے دینا ہے. سو جب ٹیم ممبر یا کوئی ساتھی آپ کا ریمائنڈر دے گا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ میں اس پلیٹ کو ہاف کر لوں, یا میں اس میں سے کچھ حصہ نکال دوں, باقی کھا لوں, اور باقی میں کچھ دیر کے بعد کھا لوں. سو جب بھی کوئی گول بنائیں ہمیشہ اپنے قریب کے لوگوں کو ضرور اسے مطلع کریں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ایسی سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. جب آپ کی موٹیویشن کبھی ڈاؤن ہے تو وہ آپ کو تھوڑا موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اسکل کی کمی ہے تو آپ ان سے بعض اوقات ہیلپ لے سکتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کی اسکل انہینس کرنے میں مدد کریں. سو کوئی بھی ایک گول ہوگا چھوٹا یا بڑا, کوئی اس کی ٹیم ضرور بلڈ کریں, اور پھر ٹیم میں کمیونیکیشن اوپن ہونی چاہیے. یعنی جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے, کیا ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے جو ویٹ مینجمنٹ کا منصوبہ تھا, تو آپ اس کو پرسنل اٹیک کنسیڈر نہ کریں. یہ ایک شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ سے پوچھا جائے گا, اور یہ پرسنل اٹیک نہیں ہے, یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کیا آپ ابھی اپنے گول کے اوپر چل رہے ہیں, یا آپ نے وہ منصوبہ ہالٹ میں ڈال دیا ہے, یا آپ سٹک ہیں, یا آپ نے چھوڑ دیا ہے. سو اگر کوئی ریمائنڈر دلواتا ہے ٹیم کے اندر تو آپ اس کو
वेलकम करते हैं और अपनी जो आदत हैं उसे उसके मुताबिक ढालते हैं, या अपने स्कोर बोर्ड को देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे और फिर आप उन्हें करने की तरफ जाते हैं। बहुत ही शानदार। मेरा ख्याल है अगर कोई इस डिसिप्लिन को फॉलो करता है, ये जो 4 डिसिप्लिन आपने बताए हैं, तो ज़िंदगी की कोई मुसीबत, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका हल ढूंढा ना जा सके या उसको अचीव ना किया जा सके।